نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ہی اہم اور ضروری ہے، جو کہ پریشانیوں سے خلاصی اور نجات کے اسباب بتائے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، کم ہمتی سے، کاہلی اور بزدلی سے، اور کنجوسی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے دباؤ سے۔ عزیز دوستو، اس دعا میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہر صاحب شعور آدمی کے لیے زندگی میں بے سکونی اور سخت اذیت کا باعث ہوتی ہیں، اس کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ انسان دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں فکر و غم، قرضے کا بوجھ، اور مخالفین کا غلبہ، اور 4 ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آدمی وہ جرأت مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے اعمال نہیں کر سکتا، جس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، اور انتہائی بڑھاپے سے، اور قرضے کے بوجھ سے، اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور دوزخ کے فتنے سے، اور عذاب قبر سے، اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلسی اور محتاجی کے فتنے کے شر سے، اور فتنہ دجال کے شر سے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے دکھے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت، جبکہ کسی نماز کا وقت بھی نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمات نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے سارے قرضے بھی ادا کرا دے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم صبح اور شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجل والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرمایا، میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرے سے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ بسا اوقات انسان حق پر قائم رہنے کی کوشش کرنے والے شخص کو ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ وہ وقت کے اقتدار کے لوگوں کے سامنے اور کسی سربراہ کے سامنے اس سے ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے، اور ان کی طرف سے ظلم و زیادتی کا خطرہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے،
بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہے، باعث پریشانی ہوتی ہے، جس میں آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی ہو سکتی ہے، اور روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں انفرادی بھی ہوتی ہے اور کہیں اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ لفظ بلا جو ہے تمام مصائب، تکلیف اور آفات کو شامل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے وہ ہے بدبختی کا لاحق ہونا، اور تیسری چیز بری تقدیر سے، اور آخری چیز جس سے پناہ مانگنے حکم فرمایا وہ ہے کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا۔ آج ہم ان تمام مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ کہیں دولت کا فتنہ سیلاب کی طرح آ رہا ہے اور ہر فرد قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں گھر کا غم ہے، کہیں اولاد کا غم ہے، کہیں دفتری اور کاروباری فکر ہے۔ گویا کہ ہر شعبہ میں کاہلی اور سستی کے وجود، اور پھر ہر شخص اپنے اوپر دوسروں کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کم ہمتی سامنے آ رہی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ بزدلی کے خول کو اتار کر باہر نکلے تو وہ انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن خوشحالی محسوس کرے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں، مبارک دعاؤں کا مصداق بنائے، اور احکامات، دینی احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔